بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حاتم طائی کی بیٹی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھی اور کس طرح مسلمان ہوئی تھی۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسین اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ 9 ہجری جب مسلمان جنگجوؤں نے جنہوں نے بنی تی کے قبائل جو کہ پہاڑوں میں رہائش پذیر تھے انہیں اسلام کی دعوت دی، انکار پر ان سے سخت جنگ ہوئی تو بنی تی کے قبائل کو شکست ہوئی۔ ان کے مرد پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ مسلمان فوجیوں نے ان کی خواتین، بچے اور بچیوں اور ان کے باقی مردوں کو قید کر لیا اور ان کے اموال کو ضبط کر کے بطور مال غنیمت لے لیا تھا۔ ان اسیروں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ جب ان اسیروں کا کارواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس وقت جب حاتم طائی کی بیٹی صفانہ اور رسول اللہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ کچھ یوں ہے کہ جب مدینہ منورہ میں بنی تی کے اسیروں کو لایا گیا اور ان قیدیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو ان اسیروں کے ہمراہ صفانہ بنت حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی، جو خوبصورت، موٹی آنکھوں والی، متوازن اور دراز قد تھی، بہت ہی خوبصورت چہرے اور حسین و جمیل ہونٹوں کی مالک عورت تھی۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ اس کا حسن و جمال دیکھ کر ورطۂ حیرت میں پڑ گئے اور ششدر رہ گئے کہ اتنی خوبصورت عورت ہے، اتنی حسین و جمیل ہے۔ اور جب اس نے بولنا شروع کیا تو لوگ اس کی گفتار کے نپے تلے جملوں اور فصاحت و بلاغت پر مبنی بیان کو سن کر اس کے حسن و جمال والا منظر بھول گئے۔ اس نے کہا کہ اے محمد، میرا والد مر گیا اور وافد بھی غائب ہو گیا، اگر آپ مناسب جانیں تو مجھے رہا کر دیں تاکہ عرب قبائل سے جو میرے دشمن ہیں وہ میری اس اسیری پر شمانت نہ کر سکیں، کیونکہ میں اپنی قوم کی سردار کی بیٹی ہوں۔ بتحقیق میرا باپ مکارم اخلاق کو پسند کرتا تھا، بھوکے کو کھانا کھلاتا تھا، مشکل میں گرفتار کو رہائی دلاتا تھا، ننگے کو لباس پہناتا تھا، غرض کوئی بھی حاجت مند سوالی اس کے پاس آتا مگر وہ اسے باعزت طور پر واپس لوٹاتا تھا، اس کا اکرام کرتا تھا۔ نبی نے سوال کیا کہ تمہارے والد کون ہیں اور تمہارا وافد کون ہے؟ صفانہ بولی کہ میرا والد حاتم بن عبداللہ طائی تھا اور میرا وافد میرا بھائی عدی بن حاتم طائی ہے۔ جب ہمارے قبیلہ بنی تی کو مسلمانوں سے شکست ہوئی تو میرا بھائی عدی شام کی جانب فرار کر گیا، وہاں پر جا کر وہ نصرانی ہو گیا اور بادشاہ روم کی پناہ میں خود کو دے دیا، اور یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم حاتم طائی کی بیٹی ہو؟ صفانہ نے کہا کہ جی ہاں، میں ان کی بیٹی ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ اے صفانہ، یہ صفات جن کا تم نے ذکر کیا ہے یہ تو مومنین کی صفات ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس کی باپ کی کرامت کی وجہ سے اسے رہا کر دو، کیونکہ وہ مکارم اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ صفانہ بولی کہ میں اور میرے ساتھی، میری قوم کے باقی جو قیدی اس وقت اسیر ہیں، ان سب کا کیا بنے گا؟ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ ان سب کو اس خاتون اور اس کے باپ کی کرامت و حرمت کے صدقے میں رہا کر دو۔ پھر نبی اکرم نے فرمایا کہ 3 لوگوں پر رحم کرو، ایسا معزز و مکرم پر رحم کرو جو عزت و کرامت کے بعد ذلیل ہو جائے، ایسا مالدار جب وہ دولت مندی کے بعد محتاج و فقیر ہو جائے، اور ایسا عالم جو جاہلوں کے درمیان ضائع ہو جائے۔ جب صفانہ نے آپ کے اس خلق کریم کو دیکھا جو بڑے دل والے ہیں، کسی اور سے صادر نہیں ہو سکتا، ایسا دل جو رحمت و شفقت اور مہربانی سے دھڑکتا ہو اور ذمہ داری کے احساس سے بھرا ہوا ہو، صفانہ نے پورے اطمینان سے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتی ہوں،
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کی قوم کے باقی قیدی بھی اس کے ہمراہ اسلام لے آئے۔ بنی تی کے قبائل سے مسلمان جو مال غنیمت لوٹ کر لائے تھے، وہ بھی رسول اللہ نے سارا مال صفانہ کو واپس لوٹا دیا۔ جب یہ کاروان کوچ کے لیے تیار ہو چکا تو صفانہ نے رسول اللہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہماری قوم کے باقی لوگ جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر مسلمانوں کے ڈر سے چلے گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور انہیں بھی آپ امان دے دیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں سے نیچے اتر آئیں اور آپ کے ہاتھوں پر اسلام لے آئیں؟ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ اپنے اہل بیت سے ایک کو بھیجتا ہوں جو میری امان ان کے پاس لے جائے گا۔ صفانہ نے کہا کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ پھر رسول اللہ نے حکم دیا کہ صفانہ کے لیے ایک باپردہ ہودج یعنی اماری تیار کرو، جس میں وہ باعزت و باوقار ہو کر بیٹھے، اور پھر اسے اس کی قوم کے اسیروں کے ہمراہ روانہ کر دیا جائے۔ ان کے ہمراہ جناب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ جب وہ بنی تی کے گھروں میں پہنچ گئے تب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز سے رسول اللہ کی جانب سے ان کے واسطے امان نامے کا اعلان کیا، جسے پہاڑوں میں موجود سب نے سن لیا۔ جس کے بعد بنی تی کے بہادر جوان گروہ در گروہ اور اکیلے اکیلے بھی سب نیچے اتر آئے۔ جب انہوں نے اپنی خواتین، اپنے بیٹوں اور اپنے اموال کو دیکھا کہ سب کچھ ان کا واپس آ چکا ہے تو سب نے کلمہ شہادتین پڑھ لیا۔ اس دن کوئی بھی نہ بچا مگر یہ کہ بنی تی کے تمام بڑوں اور بنی تی کے ہر قبیلہ و خاندان نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد صفانہ نے اپنے بھائی کے پاس رسول اللہ کی جانب معافی دیے جانے کی خبر بھیجی اور حضور پاک کے کرم و اخلاق کو اس کے لیے بیان کیا اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ جلا وطنی ترک کر کے مدینہ واپس آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے، ان سے معذرت بھی کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ عدی کے پاس جب اس کی بہن کا پیغام پہنچا تو وہ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، مدینے کا رخ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد اپنی قوم کے پاس باوقار و باکرامت انداز میں معزز و مکرم بن کر واپس آ گیا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے بہترین افراد میں سے قرار پایا۔ تو یہ وہ رویہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی تی کے سردار کی بیٹی سے روا رکھا اور اپنے کریمانہ اخلاق سے اس قبیلے کی نجات کا سامان مہیا کر دیا کہ وہ اپنے اختیار سے مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہ کائنات عالمین کے لیے رحمت، شافع روز جزا اور خلق عظیم کے مالک کی اولاد کو کربلا میں کلمہ پڑھنے والے عرب بدوؤں نے ذبح کیا اور رسول اللہ کی بہوؤں بیٹیوں کو قیدی بنا کر در بدر پھرایا گیا، شرابی کے دربار میں کھڑا کر کے بے توقیر کیا گیا۔ ذرا سوچئے، ایسا کرنے والوں اور اس عمل پر راضی ہونے والوں کے لیے بخشش کا سوچا جا سکتا ہے؟ اور کیا ایسے افراد کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً یہ منافقین ہی تھے جن کی زبان پر کلمہ توحید تھا لیکن دل میں کفر و نفاق اور بغض سے بھرا ہوا تھا، لہٰذا ان کا ٹھکانہ جہنم کا نچلا طبقہ ہی ہے اور اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔